ویلکم بیک۔ پاکستان میں دہشت گردی اب ملک کی بقا کا مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ پاکستان کا معاشی استحکام ملک میں امن و امان کی صورتحال سے جڑا ہے اور دہشت گرد اسے تباہ کرنے پہ تلے ہیں۔ دہشت گرد ملک میں کام کرنے والے چینی شہری، سیکیورٹی اہلکاروں اور حساس تنصیبات پر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز بھی دہشت گرد حملے میں 5 چینی شہری ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد آج ملک کی سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے وزیر اعظم کی قیادت میں ہنگامی سیکیورٹی اجلاس ہوا، جس میں آرمی چیف سمیت اعلیٰ سیکیورٹی حکام، وزرائے اعلیٰ، چیف سیکریٹریز اور آئی جیز سر جوڑ کے بیٹھے۔ اجلاس میں دہشت گردوں کو نیست و نابود کرنے کے عزم کا ایک بار پھر اعادہ کیا گیا۔ گزشتہ روز خیبر پختونخوا کے علاقے بشام میں دہشت گردوں نے داسو ہائیڈرو پاور منصوبے پر کام کرنے والے چینی انجینئرز کے قافلے پر خودکش حملہ کیا تھا، جس میں 5 چینی باشندے سمیت 6 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ جولائی 2021 میں بھی دہشت گردوں کے حملے میں واسو ڈیم پہ کام کرنے والے 9 چینی انجینئر سمیت 13 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد کئی ماہ تک اس منصوبے پر کام بند ہو گیا تھا۔ بشام حملے کے بعد سے ریاست نے دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن جنگ تیاری کا آغاز کیا ہے، اور آج ایمرجنسی سیکیورٹی اجلاس میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پوری قوم چینی جانوں کے ضیاع پر غمزدہ ہے۔ وزیر اعظم نے ریاست کے تمام وسائل پر بروئے کار لاتے ہوئے مکمل مشترکہ تحقیقات کرنے کی ہدایت کی، اور اس موقع پہ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ہم دہشت گردی سے اس وقت تک لڑیں گے جب تک پاکستان اور اس کے عوام ان کے مہمانوں پر بری نظر رکھنے والوں پر ہر دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کر دیتے۔ انہوں نے کہا ہم یقینی بنائیں گے کہ پاکستان کی خوشحالی میں کردار ادا کرنے والے ہر غیر ملکی خصوصاً چینی شہری پاکستان میں محفوظ رہے۔ اس حوالے سے چین نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ گزشتہ روز ہونے والے دہشت گرد واقعے کی جلد از جلد تحقیقات کر کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ آج ترجمان چینی دفتر خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ چین پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ پاکستان میں چینی شہریوں، اداروں اور منصوبوں کو تحفظ فراہم کرنے کے بھرپور اور مؤثر اقدامات کرے۔ آج ترجمان کا کہنا تھا کہ چین پاکستان تعاون کو کمزور کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی۔ رواں سال پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں تیزی دیکھی گئی تھی، جس کی تفصیلات دکھاتے ہیں ہم آپ کو اس رپورٹ میں۔ ایک بار پھر پاکستان میں حساس مقامات پر سیکیورٹی سروسز کو اور چینی شہریوں پر تابڑ توڑ دہشت گرد حملے اور اس پر پاکستان کی حکومت کا سیکیورٹی فورسز کا رد عمل، اور اس سلسلے میں آج ایک بہت اہم اجلاس ہوا۔ ایک بار پھر اس کا اظہار کیا گیا کہ ان تمام قوتوں کو جو پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں ان کو نیست و نابود کیا جائے گا، اور یہ آج ہم نے سنا ہے کہ آج کے اجلاس میں ایک بار پھر اس بات کا عہد کیا گیا ہے۔ اس اہم موضوع پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکیورٹی اور ان تمام امور کے ماہر امتیاز گل صاحب، جو ڈائریکٹر بھی ہیں سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے، اور ہمارے ساتھ پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی اعزاز سید بھی موجود ہیں۔ پہلے امتیاز گل صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ واقعات دہشت گردی کے تو ظاہر ہے کہ پچھلے ہم 1 سال کے دوران دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 10 سال کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ایک ساتھ جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے، لیکن گزشتہ چند ہفتوں کے دوران اور پچھلے چند ہفتوں کے دوران جو ہے یہ اتنے فروشس، اتنے خطرناک حملے جو ہیں اور اتنے پریسائز حملے، چاہے وہ گوادر پورٹ اتھارٹی ہو، چاہے وہ جو ہماری آرمی کے لوگ ہیں، سینئر لیول لوگ ہیں، ان کو نشانہ بنانا، پھر نیول بیس کو نشانہ بنانا، پھر اس کے علاوہ ان تمام چیزوں میں ہم دیکھ رہے ہیں پھر یہ چائنیز سٹیزنز کو نشانہ بنانا بڑے فروشس ہے اور بہت ہی کوآرڈینیٹڈ ہیں، اور کے پی میں بھی اور بلوچستان میں بھی ایک ساتھ ہوئے ہیں۔ کچھ نہ کچھ تو اس کا بیک گراؤنڈ ہے جس نے اس کو ٹریگر کیا اس کیفیت کو۔ دیکھیے کامران، اس میں صرف اس سال اب تک، یعنی آج 27 مارچ ہے، کم از کم 238 حملے ہوئے ہیں دہشت گردی کے بلوچستان خیبر پختونخوا میں۔ جو ہماری اوپن سورس انفارمیشن ہے، اس میں کم از کم 422 شہادتیں ہوئی ہیں، زیادہ تر اس میں فوجی بھی ہیں، اس میں ملیٹنٹس بھی مارے گئے ہیں۔ اور اس کے 2 پہلو ہیں، ایک یہ کہ ہماری سیکیورٹی فورسز مسلسل اس کا نشانہ ہیں، چاہے پولیس ہے چاہے ملٹری ہے۔ دوسری طرف چینیوں کے خلاف اب تک وہ پروجیکٹ جہاں پہ چین سے تعلق رکھنے والے حکام، ورکرز، انجینئرز کام کر رہے ہیں، پاکستان میں گزشتہ 5 برسوں کے دوران کم از کم 33 حملے ان کے خلاف ہوئے ہیں۔ تو اس سے اگر آپ نے نتیجہ اخذ کرنا ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح مجید بریگیڈ اور ای ٹی آئی ایم والے، جس کو اسلامک ترکستان پارٹی بھی اس وقت اب کہا جاتا ہے، اور بلوچستان لبریشن فرنٹ، انہوں نے تو بار بار یہ کہا ہے کہ چین
बल्कि सिंधु देश रिपब्लिकन आर्मी का भी ताज़ा तरीन 2 दिन पहले बयान आया कि चीन को पाकिस्तान से विड्रॉ कर देना चाहिए, जो अपने मुनाफे की खातिर यहाँ आए हुए हैं उन्हें अपने प्रोजेक्ट बंद कर देने चाहिए। तो जो प्रॉक्सी टेरर जो आलाकार हैं दहशत गर्दी के, उनको अगर आप देखिए तो ये तमाम वही इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और बार बार एक तरफ चीनियों को, चीनी वर्कर्स को टारगेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के सिक्योरिटी अच्छा, को। ओवरऑल साहब ये बताइएगा कि ये तमाम जो वाक़यात जो अभी हम बिल्कुल मोस्ट रीसेंट वाक़यात की बात कर रहे हैं, जिसका कि अभी हमने जिक्र भी किया, ये तमाम गुज़िश्ता 2-3 हफ़्तों के दौरान हुए हैं, यानी कि इस हुकूमत की आमद के बाद के ये तमाम वाक़यात हैं। क्या इस पर कैफियत है ख़ुद इस्लामाबाद में, वज़ीर आज़म के दफ्तर में, रावलपिंडी में, क्योंकि बहरहाल ये चाइनीज़ अटैक, फिर सीनियर आर्मी ऑफिसर एक लेफ्टिनेंट कर्नल की शहादत हुई, उनके साथ एक बड़े जवान हमारे कैप्टन की शहादत हुई, और फिर ये गवादर पोर्ट अथॉरिटी पे हमला, फिर नेवल बेस पे हमला, ये सब मिला के बहुत ही बड़ी एक ये डेवलपमेंट लगती है। कामरान साहब बहुत शुक्रिया। कामरान साहब, इस बात में फेडरल गवर्नमेंट के पास जो आला हुकाम हैं जो इस मामले को देख रहे हैं, वो इस बात में बड़े क्लियर हैं कि इस वक्त अमली तौर पर पाकिस्तान के जो 2 सूबे हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, वहाँ पर दहशत गर्दों ने एक गैर एलानिया जंग छेड़ दी है, और इसका मकसद पाकिस्तान को ज़ाहिर कमज़ोर करना और पाकिस्तान के जितने भी जो स्ट्रेटजिक पॉइंट्स हैं उन पर अटैक करना, ताकि पाकिस्तान को नुकसान हो। जो हालिया अटैक हुए हैं, चाहे वो नेवल बेस का हो, चाहे वो ये चीनी शहरियों के ऊपर जो अटैक किया गया है, ये टेक्निकल लोग थे जो कि डैम के ऊपर, दासू डैम के ऊपर काम कर रहे थे। इसका जो बुनियादी मकसद यही है कि पाकिस्तान के जो स्ट्रेटजिक पॉइंट्स हैं उनको डैमेज किया जाए, पाकिस्तान को माशी तौर पे कमज़ोर किया जाए। और जो अहम बात यह है कि जितनी भी वाक़यात हो रहे हैं उनके ताने बाने किसी न किसी तरीके से अफ़गानिस्तान से जाकर मिलते हैं। जो चीनियों का हमला हुआ है उसके बारे में अभी तक किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बाज़ाब्ता तौर पे कबूल नहीं की, लेकिन इसके बारे में भी यहाँ पर इस्लामाबाद में जो थिंकिंग आ रही है या जो तज्ज़िया यहाँ पर मुख्तलिफ़ इदारों ने किया है, वो ये है कि जो बलूचिस्तान में चंद अनासर हैं जो अलहदगी पसंद अनासर हैं, वो भी अफ़गानिस्तान में छुपे हुए हैं, और उन्होंने एक कोलैबोरेशन ज़रूर बनाया है उन TTP अनासर के साथ जो पाकिस्तान के साथ जंग कर रहे हैं, और ये वाक़या भी शायद उसी का नतीजा है। तो इम्तियाज़ गुल साहब, ये अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, जब से अफ़गानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली हुई है उसके कुछ अरसे के बाद से जो ख़राबी आती जा रही है, और पिछले दिनों हमने देखा कि पाकिस्तान में होने वाले वाक़े के बाद अफ़गान सरहद के अंदर जो TTP खुफिया ठिकाने थे उस पर हमने हमला किया, हमारी अफवाज ने हमला किया। उसके बाद अफ़गानिस्तान की जानिब से बहुत ही सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आया था, कम अज़ कम ज़बानी सूरत पे, और बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस की धमकी दी थी। अफ़गानिस्तान की में और पाकिस्तान के दरमियान ख़राब ताल्लुक़ात कितने इसकी वजह हैं जो हम दहशतगर्दी में एक बड़ी सर्ज देख रहे हैं? जी, वो तो इस वक्त बुनियादी मसला अफ़गान तालिबान का है, उनसे बार बार पाकिस्तान ने दरख्वास्त की है, लेकिन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात एक लिहाज से जमूद का शिकार महज इस वजह से हुए हैं कि अफ़गान तालिबान बड़े शदीद गुरेज़ा हैं। TTP या ISKP के ख़िलाफ़ तो वो लड़ रहे हैं, लेकिन TTP और अहरारुल हिंद जैसे ग्रुपों के ख़िलाफ़ वो कोई बराह रास्त एक्शन लेने से इनकार कर रहे हैं, गुरेज़ा हैं, क्योंकि उनका ख़्याल है कि जिहाद में ये इनके साथ रहे हैं, और चूँकि उनको ये ठिकाने, ये पनाहगाहें वहाँ पे हासिल हैं, उसकी वजह से उनकी हौसला अफजाई हुई। गुज़श्ता साल तो रिकॉर्ड दहशतगर्दी के वाक़यात थे जो TTP ने क्लेम भी किए थे। तो एक मेरा ख़्याल है कि अफ़गान तालिबान को इस हवाले से ज़रूर गौर करना होगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि जी। अच्छा, एजाज़ से ये सब, अब आज डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा, ख्वाजा आसिफ साहब ने इम्पॉर्टेंट बात की कि जिस तरह की सूरत हाल है उसके बाद सरहद की सूरत हाल ऐसी नहीं रह सकती। उनका वाज़ी बात वो कर रहे थे अफ़गान पाक अफ़गान सरहद के हवाले से, और वहाँ पर ज़ाहिर है कि वैसे तो हमने फेंसिंग वगैरह की है, लेकिन ख़्याल यही है कि ये जो सारे इंट्रूडर्स हैं ये वहीं से आते हैं। और आप अब इस हवाले से क्या बज़ाहिर ये लगता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बाहमी ताल्लुकात अब मज़ीद ख़राब होने का ख़दशा है इन वाक़यात के बाद?
کامران صاحب، پاکستان اور افغانستان کے درمیان باہمی تعلقات خراب ہو چکے ہیں اور اس کا بہت سارے ثبوت ہیں۔ پاکستان میں جو نئی گورنمنٹ آئی ہے، نئی گورنمنٹ کے آتے ساتھ یہ تواتر کے ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں، پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی افغان ہم منصب سے اس حوالے سے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ 16 مارچ کو جو میر علی میں واقعہ ہوا تھا، اس میں پاکستانی سیکیورٹی کے اعلیٰ افسران اور جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ 18 کو ہم نے رسپانس کیا اور اس کے بعد میں بھی ان کا جواب آیا۔ ابھی تک جو معاملات ہیں پاکستان کے افغانستان کے ساتھ وہ نارمل نہیں ہو رہے، اور اس کی جو بنیادی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کا ایک کنسرن ہے۔ پاکستان بار بار انفارمیشن دے رہا ہے اور پاکستان تو افغانستان کے ساتھ مل کر جوائنٹ کاؤنٹر ٹیررزم میکنزم کے اوپر بھی کام کرنا چاہ رہا ہے، لیکن افغانستان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ ابھی تک وہ رشتے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے جو انہوں نے امریکہ کے ساتھ جنگ کے دوران بنائے تھے۔ جی اچھا، امتیاز گل صاحب، ایک امپورٹنٹ بات میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو واقعات ہوئے، مثال کے طور پہ گوادر پورٹ اتھارٹی پہ حملہ ہوا، مثال کے طور پہ چینی شہریوں پہ حملہ ہوا، اس سے پہلے بھی حملہ ہوا، اب اگر اس کے طالبان افغانستان سے ملتے ہیں تو یہ کہ افغانستان کی موجودہ حکومت کے لیے کتنا وہ یہ رسک لے سکتے ہیں، کیونکہ چین واحد ملک ہے جس نے افغانستان کو تسلیم کیا ہے، چین کی بڑی وہاں پہ ڈپلومیٹک پریزنس ہے، چین ان کے ساتھ بہت ہی انٹریکٹ کر رہا ہے، اور چین کے شہریوں کو ایسی ایفرٹ ہونا جو کہ وہاں سے ہو اور چین کے شہریوں کو نشانہ بنایا جائے، تو یہ تو بہت بڑا رسک نہیں ہے افغان طالبان حکومت کے لیے؟ جی بلا شبہ کامران، یہ افغان حکومت کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے، کیونکہ چین نے ان کو ہر حالت میں سپورٹ کیا ہے، ہر لحاظ سے ان کو مالی امداد بھی فراہم کی ہے، اور اس مرتبہ اگر وہ چین کی بات بھی نہیں سنتے تو اس کا پھر مطلب ہے کہ وہ خود کو بالکل ایک خول کے اندر بند کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے چین کے ساتھ تعلقات کی کبھی وہی حالت ہوگی جو اس وقت پاکستان کے ساتھ حالات کی ہے۔ لیکن میں تھوڑا سا کوشن یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ ہمیں ہر معاملہ افغانستان کی طرف ان کے اوپر نہیں ڈال دینا چاہیے، اس میں کچھ ہماری اپنی بھی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے یہ حملے ہوتے ہیں، کو موقع ملتا ہے وہ اسٹرائک کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ کچھ یہ بھی سینس ہے، کوئی انٹروسپیکشن ہے ہمارے ہاں ہماری گورنمنٹ کے اندر کہ ایک کے بعد ایک فیلئر ہونا، خاص طور پہ چین کے حوالے سے؟ چینی شہریاں تو ہمارے لیے نمبر 1 پرائرٹی ہے، ان کو پروٹیکٹ کرنا، اور اسی جگہ پہ وہ ایک واقعہ پھر ہو جانا، چاہے وہ 1 سال بعد ہوا ہو، 1.5 سال بعد ہوا ہو۔ کوئی انٹروسپیکشن ہے کہ ہم کہیں ویک پڑ جاتے ہیں اور ہم جو ہے وہ جو ہونا چاہیے تھا، یا یہ کہ ہم اس کو بالکل ناکام بنا دیں ان چیزوں کو، یا یہ کہ ناممکن ہے ایسا ایک فل پروف سیکیورٹی سیکیور کرنا ہمیں اپنے اثاثوں کے لیے اور اپنے چینی بھائیوں کے لیے؟ کامران صاحب، پاکستان میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے آپ کو پتہ ہے نیکٹا کے اندر بھی ایک باقاعدہ سیل قائم کیا گیا تھا، پاکستان کے جو باقی ادارے ہیں وہ بھی کام کر رہے تھے۔ جو بات آپ کہہ رہے ہیں ابھی تک اس کی کوئی ریفلیکشن تو نظر نہیں آئی، اگر شاید نظر آتی تو اس کے اوپر چیزیں گورنمنٹ ریلیز بھی کرتی کہ یہ کارروائیاں حکومت نے اپنے اندر مختلف اداروں میں لی ہیں۔ ابھی تک اس اعتبار سے تو نہیں دیکھا گیا، لیکن اس میں جو زیادہ لینز استعمال کیا جا رہا ہے وہ لینز وہی استعمال کیا جا رہا ہے کہ جو انفارمیشن ان کے پاس انٹیلیجنس بیسڈ آ رہی ہے کہ یہ کارروائیاں جو ہیں یہ افغانستان کے اندر سے پاکستان کی طرف آ رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب امتیاز گول، جناب اعزاز سید ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، چاہے دہشت گردی کی جتنی بھی سخت وبا ہو، لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھتا جا رہا ہے، اس میں بہتری آئی ہے، اور اسی لیے آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس شاید تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچا ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔